اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل و نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسی ہے، لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو صحابہ نے حبر الامہ مانا ہے اور جن کے لیے حضور نے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم، گہرا فہم عطا فرما اور قرآن مجید کی تفسیر و تعویل کا علم عطا فرما۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں مثل و نور ہی کے بعد الفاظ جو ہیں محذوف ہیں۔ فی قلب المومن، مومن کے دل میں جو اللہ کا نور ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ نور ایمان۔ یہ نور ایمان جو مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ مثل و نور ہی فی قلب المومن کمشکات فیہا مصباح۔ اب یہ تمثیل چل رہی ہے، بڑی کمپلیکس تمثیل ہے۔ ایسے ہے کہ جیسے ایک طاق ہو، یہ پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے، اب تو طاق کا تصور ختم ہو گیا، دیواروں میں طاق بنائے جاتے تھے اور وہاں جو ہے کوئی شمع رکھی جاتی تھی، کوئی دیا رکھا جاتا تھا، تو طاق ہو، مشکات فیہا مصباح، اور اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ جو ہے وہ ایک شیشے کے اندر ہے، چمنی ہے۔ پرانے زمانے میں لالٹین ہوتی تھی، تو لالٹین کے اندر بھی وہ مٹی کے تیل کے ذریعے سے وہ جو بھڑک رہا ہے شعلہ، لیکن اس کے گرد وہ چمنی جو ہے وہ شیشے کا خول، تاکہ ہوا جو ہے ادھر ادھر اس شعلے کو ادھر سے ادھر نہ کرے، بلکہ وہ سٹیڈی رہے، قائم رہے، نفس مطمئنہ جس کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے وہ شعلہ جو ہے اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ تو یہ اور بڑے بڑے جو گلوبس ہوتے تھے پرانے زمانے میں، ہم تو بچپن میں استعمال کرتے رہے، لیمپ ہے اور اس کے اوپر گلوب سفید رنگ کا، دودھیا رنگ کا گلوب لگا ہوا ہے۔ تو مثل نور ہی فی قلب المومن، مومن کا نور ہوتا ہے، یعنی نور ایمان۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک طاق ہو اور اس میں ایک چراغ رکھا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک چمنی میں یا ایک شیشے کے اندر موجود ہے، گلوب میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ، وہ چمنی، وہ ایسے چمکتی ہے جیسے کہ چمکدار ستارہ ہو۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ چراغ جلتا ہے ایک ایسے درخت، مبارک درخت، زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ یکاد زیتھا، اور اس کا تیل جو ہے اتنا لطیف ہے، اتنا صاف و شفاف ہے کہ وہ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے۔ لو لم تمسسہ نار، چاہے اسے ابھی آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ نور علی نور، اور اگر آگ چھو لے تو روشنی پر روشنی ہے، نور پر نور ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیے، پچھلے زمانے سے آپ کو معلوم ہے کہ تیل کے ذریعے سے دیا ہو، چراغ ہو، اس کے اندر تیل جلتا تھا، لیکن تیل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کڑوا تیل ہے، وہ خود جو ہے آگ کو اختیار نہیں کرتا، آپ کو اس میں روئی کی بتی لگانی پڑے گی، وہ بتی سک کرے گی تیل کو، اس میں وہ تیل جلے گا، براہ راست تیل نہیں جلے گا، بلکہ تیل کو جلانے کے لیے آپ کو درمیانی ایک واسطہ بتی کا اختیار کرنا پڑا۔ لالٹین میں کیا ہوتا تھا؟ لالٹین میں بھی مٹی کا تیل ہے نیچے اس کے سٹور جو ہے، لیکن اس کے اندر سے بتی جو اوپر آ رہی ہے وہ وہاں سے تیل کو سک کر کے اوپر لا رہی ہے، اور اس بتی کے ذریعے سے وہ تیل جل رہا ہے، ورنہ براہ راست آپ دیاشلائی دکھائیں گے مٹی کے تیل کو تو مٹی کا تیل تو نہیں جلے گا۔ اس کے برعکس آپ کو معلوم ہے پیٹرول جو ہے وہ خود آگ کو آگے بڑھ کر پکڑتا ہے، یعنی یہ کہ چاہے ابھی اس کے پاس جو ہے وہ چنگاری نہ آئی ہو، اسی لیے آپ کہتے ہیں جہاں پر بھی یہ تیل کے جو اسٹیشنز ہوتے ہیں، گیس اسٹیشنز یا آئل پمپس وغیرہ جہاں، تو وہاں سگریٹ جلانا، ماچس جلانا سختی کے ساتھ منع ہے، اس لیے کہ کسی بھی وقت وہ پیٹرول جو ہے وہ پکڑ لے گا، دھماکہ ہو جائے گا، تباہی آ جائے گی۔ یہ ہے فرق تیل اور تیل کے اندر۔ اب ظاہر بات ہے جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے پیٹرول کا بھی وجود نہیں تھا، انسان نہیں جانتا تھا، پیٹرول سے واقف نہیں تھا،
لیکن انتہائی صاف اور شفاف تیل ہونے کے اعتبار سے زیتون کا تیل، اور زیتون بھی عام نہیں، ایسا زیتون کا درخت جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو. اس کو کہا ہے عبداللہ ابن عباس نے کہ یا تو وہ کسی اونچائی پر ہے، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر درخت کھڑا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس پر سارا دن جو ہے سورج کی تمازت جو ہے وہ اثر کرے گی. صبح کے وقت بھی سورج پڑ رہا ہے، شام کو بھی ہے، اس لیے کہ تو کوئی اوٹ نہیں ہے. شرقی درخت ہے، فرض کیجئے کوئی جھنڈ ہے، اس کے مشرق میں جو درخت ہوگا صبح کی دھوپ تو اسے ملے گی، شام کی دھوپ تو نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس کے اور سورج کے درمیان جو مغرب کے اندر اس کے جو درخت ہے وہ آڑ بن جائیں گے. اگر کوئی غربی ہے تو صبح کی دھوپ اسے نہیں ملے گی، اسے صرف جو ہے شام کی دھوپ ملے گی. لا شرقیت ولا غربیہ، نہ شرقی نہ غربی. یا تو یہ کہ کھلے میدان میں ایک درخت ہے، پورا دن دھوپ کی تمازت. ظاہر بات ہے کہ جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے درختوں کے اندر اس کی اصل سورس جو ہے وہ تو سولر انرجی ہے. فوٹو سنتھسس کے ذریعے سے وہ سولر انرجی کنورٹ ہو رہی ہے. اسی انرجی کو آپ بعد میں لکڑی کو جلا کر آگ نکال لیتے ہیں. یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ اس میں سٹور ہوئی ہے سولر انرجی. لیکن یہ کہ وہ درخت زیتون کا، وہ شجرہ مبارکہ زیتون کا کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، بلکہ جس کو پورا دن جو ہے دھوپ کی تمازت ملتی ہے، اس کا تیل اتنا صاف ہوتا تھا کہ بھڑک اٹھنے کو تیار، جس کی آج جو ہے کامل مثال ہمارے سامنے پیٹرول ہے. یہ مثال ہے کہ اگر اس طرح کی کیفیت ہو. اب یہاں پہ در حقیقت کیا بتایا گیا؟ دیکھیے ہمارے سینے کی جو شکل ہے، اگر پنجرہ جو ہے سامنے آپ کے موجود ہو تو آپ کو معلوم ہوگا سینہ جو ہے وہ ایک طاق کے مانند ہے، جس طریقے سے پہلے زمانے میں طاق ہوتے تھے. ڈائفرام اوپر نیچے ہے اس کے، جو اس کا بیس بنتا ہے، اور اس کے اوپر ریسٹ کیے ہوئے دل. یہ دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نور سماتا ہے. حدیث میں آتا ہے لم یسانی ارضی ولا سمائی ولیکن یسانی قلب عبد المومن. میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں، لیکن اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. یہ بندہ مومن کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اس کے لیے یہ قلب مومن جو ہے اس کے اندر نور کی مثال ہے. اس میں ایک تو فطرت کا تیل ہے، وہ فطرت کا تیل صاف اور شفاف. کسی کا اتنا صاف اور شفاف تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیر ہی نہیں لگی. ادھر حضور نے بات کی، ادھر وہ فوراً ایمان لے آئے، اس لیے کہ وہ روغن شفاف تھا. نغمے بےتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، گویا کہ خود ہی اندر سے ہی بےتابی ہے آگے بڑھنے کے لیے. بڑھ کر آگے جو ہے وہ تھاما جا رہا ہے اور پکڑا جا رہا ہے آگ کو. بالکل یہی معاملہ ہے کہ جیسے ہی نور وحی سامنے آیا وہ آئینہ قلب جگمگا اٹھا، اس لیے کہ اس کے اوپر کہیں تکدر نہیں ہے، کہیں پردے نہیں ہیں، کہیں ظہول نہیں ہے. کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ تعصبات، کچھ اور طرح کے تکبر، حسد، اس کے پردے ہوتے ہیں، تو ان کو وقت لگ جاتا ہے وہ پردے ہٹنے میں. لیکن یہ کہ قلب کے اندر معرفت خدا بندی اور محبت خدا بندی موجود ہیں. جیسے ہی آئینہ وحی سامنے آیا، وہ جیسے ہی نور وحی سامنے آیا، وہ اندر کا آئینہ جو ہے جگمگا اٹھتا ہے. اور یہ دونوں سے مل کر پھر نور ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. نور علی نور، یہ نور ہے نور پر، دو نور. نور فطرت، یہ لفظ میں بہت مرتبہ استعمال کر چکا ہوں. فطرت کے اندر نور یعنی وہی جو ہمارے اندر روح ربانی موجود ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور روح کا مسکن قلب ہے. تو یہ ہے در حقیقت نور ہماری فطرت کا. اور دوسرا نور قرآن، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے. یہ قرآن نور ہے. جب ان دونوں کا امتزاج ہو گیا، دونوں جمع ہو گئے، اور اس نور وحی سے وہ آئینہ، وہ نور جو ہے فطرت کے اندر وہ جگمگا اٹھا، تو اس کا نام ہے نور علی نور، روشنی پر روشنی. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یہ ٹکڑا میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. ظاہر بات ہے
کہ لوگوں کو ایمان کی ماہیت، ایمان کے اجزائے ترکیبی سمجھانے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے تمثیل کا پیرایا، کما حق کو سمجھ میں نہیں آ سکتے، لیکن یہ جیسے کہ ایک صاف شفاف تیل جو ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہوتا ہے، پیٹرول تو گویا کہ آگے بڑھ کر دیاشلائی جو ہے اس کو خود پکڑ لیتا ہے بجائے اس کے کہ دیاشلائی جا کر دکھائی جائے اس کو۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کا وہ نور فطرت محفوظ ہوتا ہے، جس کو میں کہتا رہا ہوں فطرت سلیمہ، پرورٹڈ نہیں ہے، اس کے اوپر خواہشات، شہوات، تکبر، حسد، اس کے پردے نہیں آ گئے، بلکہ وہ بالکل سلیم سالم حالت کے اندر وہ موجود ہے، اس کے سامنے جیسے ہی نور وحی آئے گا اسے وقت نہیں لگے گا، فوراً جگمگا اٹھے گا، اور یہ ہوگا نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھتا ہے، اس کا علم کامل ہے، ہر شے کی اصل حقیقت اس پر واضح ہے، ہر شے جیسے کہ وہ فی نفسہ ہی ہے، جو اس کی اصل ماہیت ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، لیکن اللہ کی ضرورت نہیں ہے تمثیل، تمثیل بندوں کی ضرورت ہے کہ وہ ان حقائق تک اگر از خود رسائی نہیں کر سکتے ان کے اذہان، تو کچھ نہ کچھ تصور اس کا دے دینا ان کے لیے ضروری ہے، اور یہ ہدایت کے لیے لازمی ہے۔ اچھا، اب جن کے دل میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے ان کی شخصیت کا ایک نقشہ دکھایا جا رہا ہے۔